میں ہیں جنہیں آپ نے اپنی صحبت کا فیضان عطا فرمایا ہے۔ پہلے اللہ نے خبر دی ہے اور پھر اس خبر پر جو اجر مل رہا ہے اسے سورہ مائدہ میں بیان کیا ہے۔ جو لوگ آقا کریم کی معیت میں ہیں اس معیت پر انہیں اجر کیا ملا؟ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں مقدمہ کیا ہے؟ اہل سنت کا یہ بنیادی اصول اور منہج ہے کہ ہمارے ہاں شخصیات کا تعارف لوگوں کی تعریف سے نہیں بنتا، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی سے بنتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول جس کے حق میں گواہی دے دیں وہ لائق عزت ہوتا ہے، وہ لائق تکریم ہوتا ہے، وہ قابل ستائش ہوتا ہے۔ ہم پھر اس کا حسب بھی نہیں دیکھتے، ہم اس کا نسب نہیں دیکھتے۔ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کے حق میں گواہی دے دے وہ ہمارے لیے لائق عزت و تکریم بن جاتا ہے۔ تو اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہیں اللہ کے رسول کی معیت عطا ہوئی، اس معیت پر اللہ نے جو انہیں اجر عطا کیا، اس اجر کو اللہ نے پھر قرآن میں بیان کر دیا اور ان کے تعارف کا ایک اعلان فرما دیا۔ اب آئیں ان دونوں آیات کے ذیل میں ایک مقدمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی آیت جو سورہ الفتح سے ہے اس میں ایک خبر ہے، اور وہ خبر کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ جب بھی یہ لفظ محمد میں زبان سے ادا کروں تو آپ نے حضور کی ذات پر درود پڑھنا ہے، یا کم از کم کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کریم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ہم بخیل کم از کم اس معاملے میں تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ تو میں خطابت کی لئے میں بار بار بات کرتا جاؤں گا، لیکن آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے حضور کی ذات پر درود پڑھتے جانا ہے۔ زیر لب پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، وہ مرضی آپ کی ہے۔ تو پہلے حصے میں اس آیت میں اللہ نے ہمیں خبر دی ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، پھر فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جنہیں آپ کی معیت کا شرف نصیب ہوا، جو آپ کی سنگت میں ہیں، ارادت میں ہیں اور آپ کی معیت میں ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ دیکھیں آپ منہاج القرآن کا ایک ذوق علم جانتے ہیں، قرآن کے ساتھ آپ کو کافی شغف ہے، عرصہ دراز سے آپ دروس میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ یوں فرماتا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا، محمد الرسول اللہ والذین ہاجروا، محمد الرسول اللہ والذین جاہدوا، اللہ فرماتا محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لے کر آئے، یا وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، یا وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ تب بھی صحابہ کا تعارف کروایا جا سکتا تھا، تب بھی ان کی شناخت بتائی جا سکتی تھی، تب بھی ان کی شانوں کا اعلان ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے صحابہ کے تعارف کے لیے ان کے ایمان کا ذکر نہیں کیا، صحابہ کے تعارف کے لیے ان کے جہاد کا ذکر نہیں کیا، صحابہ کے تعارف کے لیے ان کی ہجرت کا ذکر بھی، جبکہ صحابہ ایمان لانے والے بھی تھے، صحابہ جہاد کرنے والے بھی تھے اور صحابہ ہجرت کرنے والے بھی تھے، لیکن اللہ نے یہ تینوں شانیں یہاں تعارف میں بیان نہیں کی۔ اس نے کہا والذین معہ، اس نے معیت کو بطور تعارف کے بیان فرمایا۔ کیوں؟ اللہ عالم الغیب ہے، کوئی شے اس کے احاطہ علم سے مخفی نہیں۔ وہ فرماتا کہ لوگوں محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ کی ذات پر ایمان لائے، یا وہ لوگ جنہوں نے جہاد اور ہجرت کیا۔ تب بھی صحابہ کے تعارف کے لیے یہ بات کافی تھی، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا، چونکہ وہ ہمیں سمجھا رہا تھا، محبوب کریم کے ذریعے خبر دے رہا تھا کہ اے میرے مصطفیٰ کے امتیوں، جان لو قیامت تک ایمان والے بھی آئیں گے،
قیامت تک جہاد والے بھی آئیں گے، قیامت تک ہجرت والے بھی آئیں گے، قیامت تک نماز روزہ والے بھی آئیں گے، قیامت تک صوم و صلات والے بھی آئیں گے، قیامت تک حج و زکات والے بھی آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات بطریق حسن کمال صحابہ کی ذات میں پائے جاتے تھے، لیکن ان کے تعارف کے لیے یہ کافی نہیں تھا، چونکہ قیامت تک لوگوں نے آتے جاتے رہنا تھا، اس لیے اللہ نے صحابہ کے تعارف کے لیے ایمان کا ذکر نہیں کیا، معیت کا ذکر کیا، تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے قیامت تک نمازی جہادی آتے رہیں گے، نہیں آئیں گے تو مصطفیٰ کے صحابی نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے تو حضور کے صحابی کیوں؟ انہیں صحابی ایمان نے نہیں بنایا، جہاد نے بھی ہجرت نے بھی۔ صحابی کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ کہ جس نے ایک لمحے کے لیے حضور کی زیارت کی، حالت ایمان پر قائم رہا اور دنیا سے، اب وہ اگر ماں کی گود میں تھا تب بھی کیا ہے؟ ماں کی گود میں تھا وہ تب بھی کیا ہے؟ صحابی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، کوئی محدث ہوا، کوئی مفسر ہوا، کوئی مجتہد ہوا، کوئی مجدد ہوا، کوئی محقق ہوا، کوئی کیا ہوا، کوئی کیا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ نماز سے، روزہ سے، زکات سے، جہاد سے، ایمان سے، ہجرت سے درجات علم پر میں درجے دیتا جاؤں گا۔ دنیا میں بڑے بڑے آئیں گے لیکن تیرے بعد صحابی کوئی نہیں آئے گا، چونکہ صحابی کو کسی اور شے نے صحابی نہیں بنایا، تیری معیت نے صحابی بنایا۔ پس جو کفر کو، دلالت کو، خباثت کو، نجاست کو ترک کر کے والذین معہو کے دائرے میں آتا گیا، رب اسے رسول کا صحابی بناتا گیا، رب اسے رسول کا صحابی بناتا گیا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، صحابہ حادثاتی شخصیات کو نہیں کہتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعض لوگ مختلف مراحل سے، مختلف معاملات سے، مختلف حالات سے درجہ صحابیت میں شامل ہوئے، لیکن جب ہم کل کی بات کرتے ہیں نا تو کل شخصیات صحابہ وہ حادثاتی طور پر صحابی، ان کا انتخاب پہلے سے ہو رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کے قلوب پر توجہ فرمائی، پھر ان سب کے دلوں میں سے اپنے محبوب کے دل کو بہتر پایا، پھر فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے محبوب رسول کو اپنے لیے مختص کر دیا، آپ کے دل کو اپنے لیے منتخب کر لیا، مختص کر لیا۔ پھر آقا کریم کے دل کے انتخاب کے بعد جمیع انسانوں کے دلوں کی طرف توجہ کی، جمیع انسانوں کے دلوں کی طرف توجہ کی، اور سب سے بہتر دل حضور کے صحابہ کے دلوں کو پایا۔ اور جب حضور کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر پایا تو اللہ نے فَجَعَلَ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، ان سب کو رسول کا وزیر بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کرام جنہیں اللہ رب العزت نے حضور کی معیت کا فیضان عطا کیا، یہ انتخاب محض ظاہری نہیں تھا، محض باطنی نہیں تھا، محض زمینی نہیں تھا، یہ انتخاب آسمانی تھا، یہ انتخاب آسمانی تھا کہ اللہ نے رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کو پہلے سے چن رکھا تھا۔ اس لیے جتنے لوگ بھی حضور کی معیت میں آئے، یہ اعزاز، یہ تمغہ افتخار انہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ کس نے عطا فرمایا ہے؟ اللہ نے۔ اچھا، اب جو بھی اس قافلہ معیت میں آتا گیا اللہ نے اسے اجر کیا دیا؟ فرما رضی اللہ عنہم، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ اگلی بات ہے، پہلے وہ اللہ سے، میں بھی اللہ سے راضی ہوں، آپ بھی اللہ سے راضی ہیں، یہ کوئی کمال کی بات؟ گل صاحب، میں بھی اللہ سے راضی ہوں، آپ بھی اللہ سے، آپ بھی اللہ سے، ہم سارے اس دعوے میں حق بجانب ہیں کہ ہم سارے اللہ سے راضی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ اصل کامیابی تو اس پر ہے، اصل نجات تو اس پر ہے، اصل مدار آخرت تو اس پر ہے
کہ آیا وہ بھی ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ہر انسان کے نزدیک کامیابی کا مدار مختلف ہے۔ محترم سہیل مقصود صاحب کے نزدیک کامیابی کچھ ہے، میرے نزدیک کامیابی کچھ ہے، رانا صاحب کے نزدیک کامیابی کچھ ہے، سمیع اللہ بھائی کے محکمے کے لوگوں کے نزدیک کامیابی کچھ ہے۔ ہر بندے کے نزدیک کامیابی کا مدار مختلف ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ بندوں سے راضی ہو جائے، اللہ بندوں سے راضی ہو جائے۔ تو صحابہ کرام اس کائنات ہست و بود میں وہ سرٹیفائیڈ پرسنالٹیز تھی جو فقط اللہ سے راضی نہیں تھی، وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ تو سامعین محتشم، جن لوگوں سے اللہ راضی ہوا اس جماعت کا اطلاق چند شخصیات پر نہیں ہوتا، چند شخصیات پر محض وہ چند گنتی کے نام نہیں ہیں جو مجھے آتے ہیں یا آپ کو آتے ہیں، وہ 1.25 لاکھ افراد پر مشتمل ایک جماعت ہے۔ کتنے افراد پر؟ میں ویسے سرسری سے امتحان اکثر لے لیتا ہوں، اگر میں آپ سے پوچھوں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے تو آپ کہیں گے مولا مرتضیٰ اور حضرت ابوبکر۔ میں کہوں عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی کون تھی تو آپ کہیں گے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ آپ سے میں پوچھوں غلاموں میں ایمان لانے والے کون تھے تو آپ کہیں گے سیدنا زید بن حارثہ۔ تو بات سادہ سی ہے کہ ایمان لانے والی شخصیات کا اولاً جن پر اطلاق ہوتا ہے، ہم میں بہت سے لوگوں کو ان کے نام آتے ہیں لیکن محض یہ صحابہ نہیں۔ آپ کہیں جی صرف 5 خلفاء وہی صحابی ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کہیں محض 10 مبشرہ صحابہ ہیں تو محض وہ نہیں۔ آپ کہیں صرف بدری لوگ صحابہ ہیں تو صرف بدری صحابہ کا اطلاق ہوتا ہے 1.25 لاکھ افراد پر۔ کتنے افراد پر؟ اگر پہلے صحابی مولا مرتضیٰ اور حضرت ابوبکر ہیں تو یہ بھی سوال ہے کہ سب سے آخر میں جماعت صحابہ میں سے کون تھے جو دنیا سے رخصت ہوئے؟ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ، 110 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، 110 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ تو ہمیں تو جو نام آتے ہیں وہ ممکن سے بڑی مشکل چند صحابہ کے بھی نام نہیں آتے، چند صحابہ کے بھی نام ہمیں، اور اسماء الرجال کے کئی ائمہ کا باہم اختلاف ہے۔ کوئی لکھتا ہے کہ یہ صحابی تھا، کوئی کہتا ہے نہیں تھا، کوئی کہتا ہے یہ صحابی تھا، کوئی کہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہم وہاں بھی یہ معاملہ بالکل واضح نہیں تھا۔ بس 1.25 لاکھ صحابہ جن کا اطلاق جماعت صحابہ پر ہوتا ہے، ہمارا ان کے بارے عقیدہ یہ ہے، نظریہ یہ ہے، فکر یہ ہے، ہم ان کی تعداد کے جھگڑے میں نہیں جاتے ہیں، ہم ایک ہی جملہ کہتے ہیں، وہ ساری جماعت صحابہ وہ تھی جن کو اللہ نے یہ شرف عطا کر دیا تھا، عزت کا معیار عطا کر دیا تھا، رتبے کا مقام عطا کر دیا تھا، اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا، وہ بھی اللہ سے۔ میرے شیخ نے جماعت صحابہ کے 11 درجے بیان کیے۔ کتنے درجے؟ امام سیوطی نے اور چند ائمہ مختلف نے، انہوں نے 7 درجے بیان کیے۔ کثیر کا 11 درجوں پر اتفاق ہے۔ ان میں سب سے پہلا درجہ ہے خلفاء الراشدین المہدیین کا۔ سب سے پہلا درجہ کن کا ہے؟ خلفاء، وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، 5 خلفاء ہیں امام حسن تک۔ پھر اس کے بعد اگلا درجہ ہے بدری صحابہ، اور یہ سلسلہ آگے تک چلتا رہتا ہے۔ آخری درجے کے صحابہ کے لیے ایک لفظ جو معروف ہے، صحابہ ہوتے ہوئے بھی وہ لفظ طلقاء کا ہے، لیکن میرے شیخ نے واضح یہ تعلیم دے دی کہ ہم کسی کے شرف صحابیت پر کلام نہیں کرتے، چونکہ سب کے بارے ہمارا علی الاطلاق بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی۔ آج کی گفتگو میں سوال یہ نہیں ہے، آج کی گفتگو میں سوال یہ نہیں ہے کہ وہ 1.25 لاکھ افراد کون تھے۔ آج کی گفتگو کا سوال یہ ہے اس قافلہ معیت میں عمار کون تھا، اس قافلہ معیت میں عمار کون تھا،
کہ جس سے اللہ نے یہ شرف عطا کر دیا کہ وہ آپ سے راضی ہوا اور آپ اللہ سے راضی ہوئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ